اور نیکسٹ سٹوری میں ہم بات کریں گے پاکستان کہ جو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اس پوائنٹ کو بہت یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حالات کے تناظر میں پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے، اور اس دباؤ میں جو لانے کی انہوں نے کوشش کی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ ایک سیاسی خلفشار بھی ہے، سیاسی انتشار بھی ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے اینٹی گروپس ہیں وہ آپ کو پاکستان کو مزید دباؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک نتیجہ اس سے پہلے 3 ماہ پہلے بھی جب ابھی حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی تب یہ معاملہ چل رہا تھا، لیکن ہماری اس وقت بھی اپنے پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی کہ نام ڈال دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے چونکہ 3 ماہ بعد کا ٹائم دیا تھا، تو 3 ماہ بعد کا جو ٹائم دیا گیا تھا وہ صرف کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب زیادہ اختیارات نہیں ہوتے، پراپر گورنمنٹ والا حساب نہیں ہوتا، اس دن اناؤنس کیا جائے گا یا اس وقت اناؤنس کیا جائے گا۔ بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے جو گرے لسٹ میں ڈالا ہے، اس کے اندر کچھ بڑی اہم باتیں ہیں، ان باتوں کو سمجھنا تھوڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ الزام پاکستان پہ یہ لگا کہ پاکستان بہتر انداز میں اپنے معاملات کو دہشت گردی کے حوالے سے آگے لے کر نہیں چل رہا۔ پاکستان کے اندر دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں، پاکستان میں دہشت گردوں کو فائنینشل سپورٹ دی جاتی ہے۔ اب مزیدار بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جب پیرس میں اس پر بحث ہوئی، پاکستانی وفد بھی ادھر موجود تھا، امریکہ، بھارت وغیرہ تو بیچ میں ڈیفینیٹلی شامل ہی تھے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اس سلسلے میں چائنا نے بھی پاکستان کی مخالفت میں ووٹ دیا، ترکی کو بھی پاکستان کی مخالفت میں ووٹ ڈالنا پڑا۔ اب اس ساری صورتحال میں پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بڑے سنگین سوالات اٹھ چکے ہیں۔ زید حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ بات کرتے ہیں، سینئر دفاعی تجزیہ کار۔ بہت شکریہ زید حامد صاحب آپ کے وقت کا۔ پاکستان کو بالآخر گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، اس سے پہلے 2012 سے 2015 کے دوران ڈالا گیا تھا، لیکن کون کون سے بنیادی فیکٹر ہیں؟ خاص طور پر مجھے یہ بتائیں ڈان لیکس 1 اور ڈان لیکس 2 کتنا انٹر کنیکٹڈ ہے یہ اس گرے لسٹ ایکشن پہ؟ حسان، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کو نواز شریف کی حکومت نے جان بوجھ کر گرے لسٹ میں ڈلوایا ہے، اور گرے لسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اب ملزم ہو گئے ہیں، آپ کو انڈائٹ کر دیا گیا ہے، اب آپ پر مقدمہ چلایا جائے گا جس کے بعد یہ آپ کو مجرم کر دیں گے، بلیک لسٹ کر دیں گے، اور آپ انڈائٹ ہو گئے ہیں، آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے، اب آپ پر ٹرائل شروع ہو چکا ہے۔ یہاں تک لانے میں آپ کو پی ایم ایل این گورنمنٹ کی ایک پوری اسٹریٹجی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایون بے نظیر کے دور میں بھی کہ جب یہ بے نظیر کے خلاف، جب پیپلز پارٹی کے خلاف جنرل ضیاء کی حکومت کے ایکشن سے ذوالفقار کو دبایا جا رہا تھا، پیپلز پارٹی کو پیچھے کیا جا رہا تھا، اس وقت بے نظیر نے بھی امریکن گورنمنٹ پر دباؤ ڈالا تھا کہ پاکستان کی فوجی امداد بند کی جائے، پاکستان پر سینکشنز لگوائی جائیں، ہمارے F-16 کو رکوانے کی بات کی گئی تھی۔ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کا یہ خاص وتیرہ ہے کہ جب ان کو اپنی ذات کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ ریاست کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں، پاکستان نہ کھپے کی بات کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ملک نہیں رہے گا، سندھ الگ ہو جائے گا، بلوچستان کو الگ کر کے لے جائیں گے، چاہے کالا باغ ڈیم ہو اس پہ آپ اسفندیار ولی کی زبان سن لیں، چاہے محمود اچکزئی ہو 18ویں ترمیم پہ جو بات وہ کرتا ہے، چاہے میں زید حامد صاحب ابھی اس پوائنٹ پہ آتا ہوں، میں زید حامد صاحب اس پوائنٹ پہ ابھی آپ کے پاس آؤں گا، لیکن مجھے تھوڑا سا میں ذرا انٹرنیشنل سینیریو کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں، ٹچ کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے 2 انڈین جو بدترین دہشت گرد جماعتیں ہیں، اور آج سے جماعتیں نہیں عرصہ دراز سے ہیں، آپ خود آر ایس ایس کا میں ذکر کر رہا ہوں اور وشوا ہندو پردیش، اچانک امریکہ کو ان کی دہشت گردی نظر آتی ہے اور ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ کیا آج جو گرے لسٹ میں ڈالنے والی بات ہے اس میں ٹارگٹ جماعت الدعوہ تو نہیں؟ دیکھیے حسان، ایک بات سمجھیے گا، انڈیا تو اتحادی ہے ان کا، امریکنز کا، تو اس کی 2 جماعتوں کو جو رولنگ پارٹی سے کنیکٹڈ ہیں انہوں نے کیوں دہشت گرد ڈکلیئر کیا؟ بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی الائنس پرماننٹ نہیں ہوتا جیو پالیٹکس میں، آپ اپنے دوستوں کو بھی بلیک میل کر کے رکھتے ہیں۔ تو پاکستان تو ان کا دشمن ملک ہے، ہمارے ساتھ تو ان کی پرانی جنگ چل رہی ہے، اس وقت جو ایک خورز جنگ سی آئی اے اور آئی ایس آئی کے درمیان چل رہی ہے، ہم سی آئی اے کے کئی اسٹیشن ڈائریکٹرز کو ملک سے باہر پھینکوا چکے ہیں، یہ منظور پشتین کی پوری تحریک کو سی آئی اے اور وائس آف امریکہ سپورٹ کر رہی ہے پاکستان میں بغاوت کروانے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ ڈرامہ سارا سلوگن یہ سی آئی اے کا دیا ہوا۔ تو اس صورتحال میں، جب اس صورتحال کے اندر جب
نواز شریف آج تھریٹ کیا ہے اس نے کہ الیکشن ہماری مرضی کے مطابق نہ ہوئے تو ہم ملک میں تباہی مچا دیں گے. آج باقاعدہ دھمکی دی ہے اس نے. تو یہ آج مینگل نے یہی بات کی ہے. نہیں زید حامد صاحب، یہ بات تو وہ بہت دیر سے یہ نیریٹو پیش کر رہے ہیں. ان کا نیریٹو ہمیشہ سے یہی ہے کہ یہ تو غلام اسحاق خان مرحوم نے یہ بات ان کے بارے میں کہی تھی کہ یہ شخص پاکستان کی فیڈریشن کو توڑوا کر رہے گا. اس کے مفادات کو جب یہ زرداری جیسے شخص نے بھی یہ بات کھل کے کہہ دی کہ یہ گریٹر پنجاب بنانے کی بات کرتا ہے. زرداری نے یہ خود نہیں بتایا کہ وہ خود گریٹر سندھ بنانے کے پروجیکٹ میں تھا اور میمو گیٹ کے سکینڈل میں حسین حقانی سے مل کر جی ایچ یو پر بومنگ کروانے کا سارا پلان زرداری کا بنایا ہوا تھا. یہ ہمارے سارے سیاسی لیڈرز جو ہے نا، یہ مجیب الشاہ سارے شیخ مجیب الرحمان ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ ایک شیخ مجیب الرحمان ہماری تاریخ میں تھا وہ گزر گیا. بھٹو کی جب اقتدار ہاتھ سے جاتا نظر آیا تو اس نے ہم ادھر تم ادھر کا نعرہ لگا دیا، جس کے نتیجے میں وہ سول وار شروع ہو گئی. مجیب الرحمان نے کھلم کھلا اعلان بغاوت کر دیا. یہ بھٹو نے کروایا تھا. یہ کام جنرل یحییٰ نے نہیں کروایا تھا، فوج نے نہیں کروایا تھا، پولیٹیشنز نے کروایا تھا. 1970 کے الیکشنز کے بعد پولیٹیشنز نے ملک توڑ دیا. 1977 کے الیکشنز کے بعد پولیٹیشن نے ماشاء اللہ لگوا دیا. یہ ہمارے سارے پولیٹیشنز کا ایک وتیرہ ہے. ان کے پرسنل انٹرسٹ پر خطرہ ہے. یہ پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں. جیسے 77 میں لگا دیتے ہیں تو پاکستان کی سلامتی کے ادارے آگ لگتا دیکھتے رہتے ہیں. دیکھیں 1970 میں کیا ہوا تھا، ایک پولیٹیکل پریشر، ایک پبلک پریشر اتنا بلڈ کر دیتے ہیں. یہاں پہ ایک مارشل لاء کے بعد ایوب خان کو ہٹایا گیا بائی فورس، جیسے مشرف کو ہٹایا انہوں نے بائی فورس. پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کے ساتھ 10 سال مکمل ہو چکے. آج کا سینیریو کچھ تو بدلا ہے، تو اس میں آپ جو ذکر کر رہے ہیں اس ساری پریکٹس کو کیا اگر کنٹینیوٹی ہوتی ہے تو ٹالریٹ کیا جائے گا؟ سوائے اس بات کے کہ آج 1977 اور 1970 کے انتخابات کے نتیجے میں ہمارے پاس ریفرنسز ہیں، ہم زیادہ بیدار ہیں، قوم کو ہم آگاہ کر سکتے ہیں، ماضی کے آئینے میں تاریخ سے سبق سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں بدلا. وہی غدار سیاسی جماعتیں، وہی دشمن چاروں طرف سے منہ کھول کر بیٹھا ہوا، وہی 5th جنریشن وار، وہی اربن وار، وہی ڈی سینٹرلائز وار، وہی میڈیا وار، وہی پاکستان پر سینکشنز اور پابندیاں. کوئی تو پاکستان میں ہوگا محب وطن، کون محب وطن ہے یہ بھی بتا دیں پھر. دیکھیے پاکستان میں یا تو کھلم کھلا غدار سیاستدان ہیں، الطاف حسین، اچکزئی، زرداری، نواز شریف جیسے، یا نادان دوست ہیں جو حماقت کی حد تک خطرناک ہیں، عمران خان جیسے. اب عمران خان نے جس طریقے سے اس وقت منظور پشتین کو پارلیمنٹ میں لانے کے لیے جگہ چھوڑ دی پورے نارتھ وزیرستان میں، ہمارا سب سے نازک علاقہ. تو آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے، ایک منٹ رک جائیں ذرا، ہم اپنے ناظرین کو وہ دکھائی دیتے ہیں کلپ تاکہ آپ کی بات زیادہ ان کو سمجھ آ سکے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے چند دن پہلے پی ٹی ایم کے بارے میں کیا کہا اور ان کے مطالبات کے بارے میں کیا کہا، ذرا وہ دیکھیے، پھر زید حامد صاحب سے مزید بات کرتے ہیں. زید حامد صاحب، آپ نے کہا کہ کیا اسے حماقت کہیں گے، اسے بے وقوفی کہیں گے، یعنی وہ لوگ جو پاکستان سے آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، پاک فوج کے خلاف مغلظات بکتے ہیں، آپ ان کی حمایت میں کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرتے، کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کسی بھی حالت میں؟ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں اگر آپ نے پشتونوں کے حقوق کی بات کرنی تھی تو پی ٹی آئی تو خود نمائندہ ہے پشتونوں کی، اس کی تو فرنٹیئر میں حکومت ہے صوبہ سرحد، تو اس کو خود ریپرزینٹ کرنا چاہیے تھا. اپنا آدمی کھڑا کرتے اور جائز مطالبات خود اسمبلی میں اٹھاتے. اب اس کا مطلب ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ چونکہ پاکستان آرمی کی جنگ ہو رہی ہے، لہذا ٹی ٹی پی کو ہم کور کمانڈرز کانفرنس میں لا کے جگہ دے دیں، اس لیے کہ ناراض پشتون ہیں، ان کی آواز بھی سننی چاہیے. آپ ایسا نہیں کرتے. یو ڈونٹ بی دیٹ اسٹوپڈ. جب آپ ایک نیشنل لیڈر ہو کے اس طرح کی حماقتیں کریں گے. جیسی ہے کہ پی ٹی ایم کے ساتھ کئی سیاسی جماعتوں نے جو مین سٹریم سیاست میں، اور اب تو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ آئندہ اگر وزیر اعظم ہی وہ بن جاتے ہیں عمران خان صاحب، تو کیا اس طرح کے جیسچرز کے ساتھ آپ پاکستان کو کیا دے پائیں گے؟ پاکستان کے لیے تو بڑا خطرناک ہوگا. دیکھیے میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں. دیکھیے پی ٹی ایم کے ساتھ پہلے کون سی سیاسی جماعتیں کھڑی تھی؟ پی ٹی ایم کے ساتھ اسفندیار ولی کھڑا تھا، غدار. اچکزئی کھڑا تھا، غدار. فضل الرحمان کھڑا تھا، غدار. یہ 3 بڑی سیاسی جماعتیں پی ٹی ایم کے ساتھ تھی. عمران ایک نمائندگی تھی پورے فرنٹیئر میں عمران کی، پی ٹی آئی کی. توقع تھی کہ یہ آنریبلی پیٹریوٹک سٹانس لے کر رسپانسبلٹی لیں گے پورے صوبے کی اور ان کے عوام کی. انہوں نے جگہ چھوڑ دی دہشت گردوں کے لیے، خوارج کے لیے. اس سے پہلے یہ
टीटीपी को इनवाइट कर रहे थे कि पेशावर में आके दफ्तर खोल लें अपना। ये बात ये है कि मुझे तो जाती तौर पर इमरान के अतराफ में मौजूद इसके जो एडवाइजर्स हैं, मैं खुलकर कह रहा हूं, वो इतने खतरनाक हैं कि आप हुसैन हक्कानी को भूल जाएंगे। इमरान को मैं गद्दार नहीं कहता हूं, लेकिन ये इतना बड़ा अहमक है कि बड़े बड़े गद्दारों को पीछे छोड़ देगा। ठीक, बहुत अपनी शुक्रिया, हिमाकत और जहालत में। ज़ैद आमिर साहब, बहरहाल सख्त बात आप करते हैं, वाला आपका ये अंदाज है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि खान साहब ने चंद दिन पहले बात की थी, ये उस जमात पीटीएम के बारे में कही थी जिसे टीटीपी ने अपनी हिमायत का यकीन दिलाया था, जिसके बारे में कहा जाता है ये इसे फंड करती है, मोसाद इसके साथ है, CIA इसके साथ है, जो कि पाकिस्तान से आज़ादी की बात करती है, जो पाक फौज के खिलाफ नारे लगाती है, जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी है। आप उस जमात के बारे में कहते हैं कि उनके मुतालिबात कई जायज़ हैं और उनके कैंडिडेट के मुकाबले में तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। बहरहाल पश्तून इस बात को रिजेक्ट कर चुके हैं, पीटीएम को रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उसे आखिर क्यों ऑन कर रहे हैं, आई डोंट नो। बहरहाल ये सोचने की जरूरत है इमरान खान साहब को भी।